368 اردو میں جو 368 368 ممبران نے اس کے حق میں دیا، سارے ڈیموکریٹس نے اس میں حق میں دیا، اور 7 کے علاوہ سارے ریپبلکن نے اس کے حق میں دیا، اور اسی طرح 98% ووٹ کے ساتھ وہ ریزولوشن اپروو ہوا ہے۔ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں انفارمیشن منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں لا منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ہسٹری میں ایک ریزولوشن دکھائے کہ کسی ملک کے ایک ایوان نے کبھی بھی کسی ایوان کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہو۔ امریکہ میں سپریشن آف پاور ہے، جوڈیشری الگ ہے، لیجسلیچر الگ ہے، حکومت ایگزیکٹو جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ الگ ہے۔ یہ ریزولوشن پاس کی ہے یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے، اس کو کسی صورت میں گورنمنٹ کا انٹرفیرنس نہیں کہہ سکتے۔ جب کبھی انٹرفیرنس ہوگی یو ایس حکومت کی طرف سے، ہم ہولی سولی اس کو کنڈیم کریں گے، بٹ میں حکومت کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجھے فقط ایک ریزولوشن ایسا بتائیں کہ کبھی کسی ایک ایوان کے لیجسلیشن کے خلاف یا ریزولوشن کے خلاف کسی حکومت نے ریزولوشن سپانسر کر کے اپنی اسمبلی سے پاس کروایا ہو۔ آپ میڈیا کی مہربانی، میں ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پارلیمان میں ہماری بات بیپ کی جاتی ہے یا ہمیں فلور نہیں دیا جاتا، آپ ہماری بات کروڑوں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بڑی سینسیٹیو بات ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایک ہی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈیفنس منسٹر نے پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے، کیا انہوں نے انڈیا کو دوست قرار دے دیا ہے اور کیا انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا ہے؟ یہ بہت بڑی پولیٹیکل میجر شفٹ ہے پالیسی کی، جس سے عوام کو نہیں بتایا جا رہا ہے، جس سے اپوزیشن کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دوست اس وقت کون ہے آپ کا، دشمن آپ کا کون ہے۔ دوسرا، جس طرح کے ڈیفنس منسٹر اس وقت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کوئی سائیکو ایویلیویشن ہونی چاہیے، ان کی ذہنی توازن سے، ان کی سوچ سے، ان کی زبان سے، جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے عوام کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی ایویلیویشن ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت سیاست کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ایوان میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ آخری بات کرنا چاہتی ہوں، کل اس کا عدت کیس کا ایک فیصلہ ہوا ہے جس میں سزا کو سسپینڈ نہیں کیا گیا۔ میرا پہلے سٹیٹمنٹ پاکستان کی تمام خواتین کی طرف سے صرف اس کے نہیں کہ میں اس وقت پی ٹی آئی کو یا ایس آئی سی کو یا پھر چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھی ہوں، میں اس لیے بشرا بی بی کے ساتھ ہوں، نہیں، میں اس خاتون، کیونکہ میں اپنے حلقے میں جاتی ہوں، میں خواتین میں جاتی ہوں، اور میرا اپنا ووٹ بینک پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے خواتین کا ہے، میرا ووٹ بینک اور سپورٹ خواتین کی ہے۔ ہر خاتون، چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، چاہے وہ خاتون جو ہے وہ کوئی جاب کرتی ہو، سب نے مجھے یہ پیغام ایک ہی شعر ہے کہ جن جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ان کے خلاف بدلہ لیا جائے۔ آخر میں یہ بات کروں گا جناب اسپیکر، اس لیے نہیں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی کیونکہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے۔ رول آف لا اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جا کے آپ کے جوڈیشری کے ججز کو زد و کوب کر۔ شکریہ جی، عمر ایوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ جس طرح کہ میں نے فائنانس منسٹر کی تقریر کے بعد ریباٹل سپیچ شروع کی تھی اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ در حقیقت پاکستان کے عوام کے خلاف ایک اقتصادی دہشت گردی ہے، اکنامک ٹیررزم کا بجٹ ہے، اور یہ آپ کے اکنامک ہٹ مین نے بنایا ہے۔ پاکستان کی عوام اس کا ٹارگٹ ہے، اور یہی چیز گورنمنٹ کے بینچز سے انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ بجٹ انہوں نے نہیں بنایا بلکہ ان پہ بنوایا گیا، اور یہ لوگ سارے کے سارے اس پہ ملوث ہیں۔ یہ سب کے سب جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، یہ پاکستان کی عوام کے خون کے ذمہ داران یہ ہیں۔
اکنامک ہٹمین یہ ہے, قاتل, معاشی قاتل یہ ہے. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں جناب اسپیکر. آپ کا جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے, اس وقت جس وقت یہ سی ایم پنجاب تھا, اس وقت 450 ارب روپے کی گندم محسن نقوی نے امپورٹ کی. آپ کل کی اخباریں دیکھیں, فلور آف دا ہاؤس میں میں نے بات یہ اٹھائی ہے کہ ابھی یہ حکومت, ویسے بھی آ رہا ہوں, بجٹ کے اوپر جناب اسپیکر آپ سبسڈیز دے رہے ہیں. ایک ایک چیز میں فگرز کے بارے میں بتاتا ہوں جناب اسپیکر. آپ جناب اسپیکر گندم جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. ہم لوگوں کے ساتھی جو ہیں وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ تو جناب اسپیکر اس وقت حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے جی ہم نے گندم جو امپورٹ کی تھی 450 ارب کی, اس نے تو آپ کے فارمرز کی, آپ کے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے پنجاب میں. حکومت نے ان سے گندم لی نہیں. اچھا, وہ ساری کی ساری گندم کوڑیوں کے داؤ آڑتیوں نے لے لی, اپنے پاس سٹور کی ہے. ابھی ان کے فرنٹ مین, ان حکومت کے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, ان کے فرنٹ مین وہ گندم انہوں نے رکھی ہوئی ہے. ابھی کہتے ہیں جی ہم لوگ ایکسپورٹ کریں گے. جناب اسپیکر یہ کہاں کی مطلب یہ ڈیسیجن میکنگ ہے؟ یہ کابینہ ہے یا یہ سرکس ہے؟ یہ کہاں کی ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے کسانوں کی گندم نہیں خریدی, باہر سے آپ لا رہے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ اربوں روپے آپ نے بنائے, وہاں پہ آپ اربوں روپے بنائیں گے. اور یہ گندم جو آپ نے یوکرین سے خریدی تھی, یہ جہاز ہائی سیز پہ تھا, اس کو آپ کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں, یہ کانٹریکٹ پہ تھی اور اٹھا کے آپ نے پاکستان میں لینڈ کرا دی. ایک چیز اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور یہ چیز اس کے خلاف نیب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک لانا چاہیے. گو کہ انہوں نے اپنے آپ کو استثنا دی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین اور وائٹ واش اس حکومت نے کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر آپ کو میں نے بجٹ سپیچ میں بھی بتائی تھی, اور یہ بجٹ جو ہے یہ آپ کا ٹول ہے کہ اس کے ساتھ افراد زر بڑھے گی. یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی افراد زر کم ہو گئی. جناب اسپیکر عقل کے اندھے ہیں یہ, ان کو معلوم نہیں ہے, بیسک اکنامکس نہیں پتا. آپ کی افراد زر انفلیشن ہوتی ہے, انفلیشن کا میں بیسک اکنامکس کی ٹیکسٹ بک ان کو ڈیفائن کروں, ریٹ آف انکریزز آف پرائسز اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. نمبر ایک. نمبر دو, ریٹ جو ہے وہ آپ کا 42% سے نیچے آ کے 12 پہ آ رہا ہے. جناب اسپیکر امپورٹنٹ چیز, ٹیمپریریلی کموڈٹی پرائسز کم ہوئی ہیں, ابھی پھر انکریز ہو رہی ہیں. آئل کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں, آٹے کی قیمتیں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں یہ خود بخود جا رہی ہیں. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.